الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر میں آپ لوگ یہ سن چکے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب باتیں کی تھیں وہ گمراہ ہوئے اور ان کے لیے کوئی بھی راہ، کوئی خیر نہیں. انہوں نے نبی کے لیے کہا تھا کہ یہ نبی کھاتا پیتا کیوں ہے، بازاروں میں کیوں چلتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، محبوب یہ جو تمہارے لیے باتیں بنا رہے ہیں یہ لوگ راہ پانے والے نہیں. اللہ چاہے تو اسی دنیا میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کچھ نہیں کر دے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اختیار نہیں فرمایا. حضور چاہتے، اللہ نے فرمایا بادشاہ بننا چاہتے ہو، ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں. دنیا میں اگر حکم ہو تو پہاڑ سونا بن جائیں، جب تم چلو تو تمہارے ساتھ چلیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا، یا اللہ مجھے ایک دن کھانے کو دے، ایک دن بھوکا رکھ، جس دن کھاؤں تیری یاد کروں، تیرا شکر ادا کروں، جس دن بھوکا رہوں تیری یاد میں روتا رہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی بھی یہ
نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کو دنیا ملتی نہیں تھی، ایسی بات نہیں، بلکہ انہوں نے دنیا کو اختیار نہیں کیا۔ یہ ابو جہل، عتبہ، امیہ، عاص، انہوں نے تمسخر، استہزاء، جس کو آپ اردو میں مذاق اڑانا کہتے ہیں، اس طرح کہا تھا حقارت کے ساتھ کہ یہ ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، ان کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا یا ان کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، اللہ تعالی نے جواب دیا اور ان لوگوں کے لیے بتا دیا کہ یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، تو جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کا جوش مارنا اور بھڑکنا، چنگاڑنا دیکھیں گے۔ یہ زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے، وہاں یہ موت مانگیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ایک موت نہیں، بہت سی موتیں مانگو، اور اے میرے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے یہ دنیا بھلی یا وہ ہمیشہ والے باغ؟ دنیا تو 4 دن کی ہے، ختم ہو جانی ہے، یہاں کے عیش بھی ختم ہو جائیں گے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کا وعدہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے ساتھ ہے، وہی ان کا صلہ اور انجام ہے۔ نبی کے خلاف باتیں کرنے والے، نبی کا انکار کرنے والے، نبی کو تانے دینے والے، ان کا انجام برا ہے، ایمان والوں کا انجام اچھا ہے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ انہوں نے دنیا میں رہ کر دنیا کو پسند کیا ہو، اور میں آپ کو بتا چکا کہ اگر اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو وہ مچھر کے پر کے برابر بھی دشمنوں کو نہ دیتا، انکار کرنے والوں کو نہ دیتا۔ تو جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا دار ہونا، مال جمع کرنا، مال کمانا برا نہیں ہے، لیکن اس کی محبت میں پڑ جانا اور اس کو صحیح خرچ نہ کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو اختیار نہیں فرمایا، حالانکہ یہ وہ ہستی ہے جن کی خاطر دنیا بنائی گئی، کائنات بنائی گئی۔ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقر و فاقہ کو منفی خیال کر لیتے ہیں، ان کو معلوم نہیں۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس کائنات میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، انہی کی خاطر یہ کل کائنات بنی، اللہ تعالی نے ان کے غلاموں کو نوازا ہے ان کی برکت سے۔ نبی پاک کی شان تو بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ وہ لوگ جو آج اپنی زبان قلم دراز کرتے ہیں، دراز کا مطلب لمبا کر کے جو چاہتے بولتے لکھتے ہیں، یہ نامناسب باتیں کرنے والے ہدایت یا راہ نہیں پا سکیں گے۔ قیصر و کسریٰ کی بادشاہتیں
یا دنیا کے عیش ان کی نظر میں پتہ نہیں کیا ہوں گے، مگر ان کو نہیں معلوم کہ قیصر و کسریٰ کا آج نام بھی نہیں ہے، ان کا کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ میرے نبی کے نام پر تو دنیا اپنا دھن من تن لٹا رہی ہے، اور آج بھی ان کی جو شاہی ہے وہ جنوں ملک، فرشتے ہوں، جن ہوں، انسان ہوں، کائنات ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہی آج بھی ہے، اور قیامت میں بھی اللہ تعالی ان کے صدقے ہمیں عطا کرے گا، تو ان کے بارے میں کوئی نفی کی منفی بات کرنا یہ کسی طرح بھی ایمان والے کا کام نہیں۔ تو جو نامناسب باتیں کرتے ہیں وہ غیروں کے طریقے پر ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ یہ کیا حال ہے ان کا۔ یہ آج پتہ نہیں کس گمان میں ہیں، کل یہ جان لیں گے، مگر کل کا ماننا ان کے کام نہیں آئے گا۔ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، کافروں نے، مشرکوں نے، اور کہا کہ کوئی قیامت نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، یہ آج انکار کر رہے ہیں، مگر وہ آگ ان کو دور سے دکھائی دے گی۔ من مکان بعید کے لفظ ہیں جس سے مراد دور کی جگہ سے۔ اب مفسرین نے فرمایا مشرق سے مغرب کی طرف 500 سال دور کی راہ سے دوزخ کی آگ ان کو دکھائی دے گی۔ اب 500 سال آپ اس کی مسافت شمار کریں تو کتنی ہو جائے گی؟ جی مہربانی۔ کتنی ہو جائے گی وہ؟ لیکن وہ اتنی سخت ہوگی کہ 500 سال دور کی راہ سے بھی دکھائی دے گی۔ اس میں اشارہ کیا ہے کہ دوزخیوں اور دوزخ کے درمیان فاصلہ اس دنیا کے فاصلے سے الگ ہوگا، اور یہ آواز اس کی سنیں گے، چنگاڑ، آگ کے شعلوں کے بھڑکنے کی آواز یہ سنیں گے۔ اب اگر کوئی سمجھدار ہو تو وہ اندازہ کر لے کہ اللہ کے غضب کا کیا حال ہوگا۔ تو اتنی بات سن کر ہی ڈر جاتا ہے بندہ۔ کوئی آواز آپ غصے میں تھوڑی سی اونچی کر لیں تو دوسرا سہم جاتا ہے۔ 500 سال کی راہ سے اتنی غضبناک آواز، اور اتنا سخت ہوگا معاملہ، اور یہ جھٹلا رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا، ایسے ہی باتیں ہیں۔ تو ان کو بتا دیا گیا کہ یہ تو گھسیٹ کے لائے جائیں گے، اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ موت مانگیں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا آج ایک نہیں بہت سی موتیں مانگو۔ اور جب ان کا یہ حال بتایا، ساتھ ہی بتا دیا کہ ایمان والوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ ہمیشگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے باغوں میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان سے ان کا وعدہ ہے، مگر کون لوگ؟ ایمان اور تقوی والے۔ قیامت میں جہنم کا لباس سب سے پہلے ابلیس کو پہنایا جائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے یہاں تک کہ اس کے ابرو تک اس کا حصہ ہوگا، اور پیچھے سے اس کو کھینچا جائے گا۔ اس کے پیچھے اس کی اولاد ہوگی، وہ پکارے گا، شور کرے گا، اس کے جواب میں کہا جائے گا آج تمہارے شور کا کوئی فائدہ
نہیں، جو وقت ماننے کا تھا، توبہ کرنے کا تھا، اس وقت توبہ کرنی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے موسم بنائے ہیں۔ یہ گرمی اور سردی جہنم کی سانسیں ہیں، وہ اندر کھینچتی ہے، سردی ہو جاتی ہے، باہر پھینکتی ہے، گرمی ہو جاتی ہے۔ مگر جنت کا موسم، صبح آپ جب صبح صادق ہوتی ہے، سویرا ہلکا ہلکا سفیدی آ جاتی ہے، سہانا موسم جس کو جنت کا موسم ایسا ہوگا، یعنی اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور جنتیوں کا کلام، جنتیوں کا لباس، جنتیوں کے لیے انعامات بہت، مگر ان کے لیے کیا بتا دیا گیا کہ یہ لوگ جلیں گے کوئلے کی طرح۔ آج دیا سلائی، جس کو میچ باکس ماچس کہتے ہیں، آپ اس کو جلائیں، ہلکا سا شعلہ اگر آپ کی کھال کو لگ جائے تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ پوچھ رہا ہوں، حالانکہ وہ بہت ہلکا سا شعلہ ہوتا ہے۔ جہنم کی آگ، دنیا کی آگ کو، جو سب سے تیز آگ، آپ کے ہاں انہوں نے درجے کر دیے نا، پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا درجہ، جو سب سے آخری درجہ دنیا میں تیز آگ کا ہے، اس کو 150 گنا اور زیادہ کر لیں، 150 ٹائمز مور، اتنی اس کی تپش اور اس کا وہ درجہ ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں اس کا کیا حال ہوگا۔ ہم سے یہ معمولی سا شعلہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو عافیت، سلامتی، تندرستی، راحت، خوشی، ہم سب اس کے تمنائی ہیں۔ پیسے کماتے ہیں، آرام کی جگہ مل جائے، آرام کی چیزیں مل جائیں، تو یہ تمنا ہماری ایمان کے ساتھ ہوگی تو کل قیامت میں ہم کامیاب ہوں گے۔ یہاں اللہ سے ڈریں، نافرمانی سے بچیں تو وہ انعام ہے، اور نہیں تو یہ حال آپ نے سن لیا کہ کیا ہوگا۔